اس وقت یعنی فجر کے بعد تعلیم الدین کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ تعلیم الدین کیا معنی اس کے؟ دین سکھانا۔ ہاں، تعلیم الدین کا مطلب ہے دین سکھانا۔ یہاں میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ یہ ساری کی ساری جو کاوش ہے، چاہے وعظ ہو، چاہے وہ کتاب تبلیغ دین کی تعلیم ہو، تعلیم الدین کی تعلیم ہو، نماز کی مشق ہو، سنتوں کا مذاکرہ ہو، گناہوں کو یاد کرانا ہو، نماز کی عملی مشق ہو، یہ سب تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں دین دوسرے تک پہنچانا۔ تو تعلیم الدین یعنی دین کی تعلیم، یہ بھی تبلیغ ہے، اور سب کچھ تعلیم الدین کے لیے ہی ہے، دین سکھانے کے واسطے ہی ہے۔ یہ سب کی سب کارروائی، سب کا سب کچھ بھی جو کچھ ہے، یہ تبلیغ دین ہے، دین آگے پہنچانا ہے۔ یہ دین ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔ ایک نسل نے آنے والی نسل کو دین سکھایا، انہوں نے سیکھا، عمل کیا، پھر انہوں نے اگلی نسل کو سکھایا، انہوں نے سیکھا، عمل کیا، پھر انہوں نے اگلی نسل کو دین سکھایا۔ اسی طرح یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو تعلیم الدین میں شروع میں آسان باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا تھی۔ اس کے بعد اس میں سلوک سے متعلق کچھ باتیں ہیں، وہ ذرا کچھ بھاری ہیں، میں نے وہ درمیان میں چھوڑ دی۔ آپ حضرات خود اس کا مطالعہ کر لیں اور ضرور کریں، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس وقت آسان باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ باب شروع ہوتی ہے وصیت، یعنی بڑی جامع نصیحت، بہت فائدہ مند نصیحت جو دین کے اندر فائدہ دے۔ پیارے بھائیوں، کبھی کبھی میرے ذہن میں خود سوال آ جاتا ہے، اور اصل میں خود بھی نہیں آتا، بلکہ دوسرے لوگ، بددین لوگ یہ بات کہتے ہیں ہاں کہ ہر وقت جنت کا ذکر یا جہنم کا ذکر۔ ارے بھائی، ہمیں تو اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں الگ الگ لوگ سکھاتے ہیں۔ باڑھی لکڑی کا کام سکھاتا ہے، لوہار لوہے کا کام سکھاتا ہے، معمار راج مستری وہ چنائی کا کام سکھاتا ہے۔ یہ تو دین ہمیں اعمال اور اخلاق سکھاتا ہے، اور دین ہمیں یہ بتاتا اور یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں دنیا کہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، یعنی کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا کس طرح سے ہے۔ تو صحیح معنی میں بہت جگہ عرض کرتا ہوں کہ دین ہماری دنیا صحیح کرنے کے واسطے ہے، اور آخرت تو بدلہ اور انعام ہے، جنت تو بدلہ اور انعام ہے ان اعمال کا جو ہم یہاں کرتے ہیں۔ ہاں، تو کچھ جامع نصیحتیں ہیں، اور دھیان سے سنیے۔ امام قشیری کی وصیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اول عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کریں۔ جب آدمی دین سیکھنے کا ارادہ کرے، دیندار بننے کا ارادہ کرے، تو سب سے پہلے اپنا ایمان درست کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان بنیادی چیز ہے۔
اور ایمان کے بغیر کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی کو کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنے عقیدے درست کریں۔ اس کا آسان مطلب بتایا میں نے، اپنا ایمان درست کریں۔ لیکن کچھ علمی باتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ سنیے۔ عقائد کئی، عقیدہ ایک، وہ بات جن پر یقین کرنا اور ماننا ایمان کے واسطے ضروری ہے۔ اس چیز کو مانے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ۔ عقیدہ رسالت، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ عقیدے ہیں، عقائد ہیں، ان کا درست ہونا۔ اس کے بعد پھر ایک اگلی بات سنیے، اور سب دھیان سے سنیں، ماشاءاللہ بچے بھی سنیں کہ ان کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، بات خوب پکڑتے ہیں، بہت جلدی پکڑتے ہیں، اور ان کے ذہن میں، دماغ میں بات محفوظ بھی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں میں اپنی بات چھوڑ کر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میرے، آپ کے اور سب کے ایمان کی محافظ ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ میں یوٹیوب پہ بھی اور اخبارات میں بھی اور کچھ رسالوں میں بھی مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں ہمیں یاد نہیں، کتنے فرقے ہیں، اور وہ ہندو اور وہ عیسائی اور وہ BBC کی بددین، بے حیا، بے پردہ لڑکیاں وہ بیان کرتی ہیں شیعہ ہیں، سنی ہے، پھر سنیوں میں بہرے ہیں، فلانے ہیں، اور سنیوں میں پھر اہل سنت، وہ کیا کہتے ہیں، اہل حدیث ہیں، اور دیوبندی ہیں، بریلوی، یہ سارے فرقے گنواتے ہیں۔ اور ان کا مقصد اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نہ اسلام کی کمی اور نقص ہے اور نہ مسلمانوں کی کمی اور نقص ہے، بلکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ انسان کے اندر شیطان ہے، انسان کے اندر نفس ہے، انسان کے اندر سرکشی ہے، یہ حق والوں سے، اہل حق سے نکلتا رہتا ہے، اپنے فرقے بناتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، اپنے فرقے بناتا رہتا ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوا، اس میں بھی ہوا، تمام دین میں ہوا۔ آپ سکھوں کو دیکھ لو، آپ ہندوؤں کو دیکھ لو، آپ خود شیعوں کو دیکھ لو، عیسائیوں کو دیکھ لو، یہودیوں کو دیکھ لو، ان میں کتنے فرقے آج بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کو بددین، وہ مسلمانوں کو دین سے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو دیکھو خیر، اتنے فرقے ہیں۔ تو میں بالکل سادے الفاظ میں بتاؤں گا جو سب سمجھ لیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب 73 فرقے ہو جائیں گے تو ان 73 فرقوں میں سے جنت میں، ڈائریکٹ جنت میں جانے والا جس کو نجات ملے گی، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ بڑا احسان کیا صحابہ نے ہم پر، اسی وقت یہ لگے ہاتھ یہ سوال کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ سیدھا جنت میں جاوے گا، ڈائریکٹ جنت میں جاوے گا۔ اس کے علاوہ جو فرقے ہیں، سب سمجھو، کسی کے اندر اعمال میں گمراہی ہے،
تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اور کسی کے عقیدے میں، عقیدہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں، اس میں گمراہی ہے تو وہ اعمال کی سزا کے ساتھ ساتھ اپنے اس عقیدے کی بھی سزا بھگتیں گے اگر وہ کفر اور شرک تک نہیں پہنچا۔ اور اگر ان کے عقیدے کی گمراہی کفر و شرک تک پہنچ گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت میں نہیں آئیں گے، کبھی ان کو نجات نہیں ہوگی۔ تو نجات پانے والا یعنی ڈائریکٹ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس کو بھی سمجھو آپ، خاص طور سے طلبہ علماء اس کی طرف دھیان دیں اور سب دھیان دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ کر کس طرح عمل کیا کرتے تھے اس بات پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے، صحابہ نے اس سے کیا سمجھا اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے عمل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اور جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باتوں کو اور ان کے عمل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، وہ اہل سنت والجماعت کہلائے گا۔ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا، اور اہل جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ یہی حق ہے، حق پر یہی فرقہ ہے، اور کوئی دوسرا فرقہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے جو عقیدے ہیں، اس کے جو عقیدے ہیں اس کے مطابق اپنا ایمان درست کریں۔ پیارے بھائیوں، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اسی واسطے بہت مرتبہ بات چھڑتی ہے، کبھی آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، رسالوں میں دیکھتے ہوں گے، علماء کے فتووں میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی اہل حق میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے شیعہ فرقہ ہم میں سے الگ ہوا، اور اس نے اپنے الگ الگ عقیدے بنائے، الگ عقیدے بنائے، اور کہا کہ یہ قرآن پاک وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بلکہ یہ تو دوسرا ہے جو لوگ گھڑ لیا تھا، اور اصل قرآن پاک تو امام غائب لے کر چھپ گئے، بھاگ گئے، وہ لے کر آویں گے امام غائب صحیح قرآن پاک، جب اس پر عمل ہوگا تب دنیا کے اندر بھلائی خیر فتح ہوگی۔ تو وہ قرآن پاک کو صحیح نہیں مانتے، تو یہ عقیدہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور نبوت دھوکے سے چلی گئی۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا علی کے پاس، وہ دھوکے سے چلا گیا محمد کے پاس۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا کر کے آیا؟ اور جی نبوت دے گا کس کو؟ اور محمد کو۔ اور کہا تو تھا علی کو تو دے آیا محمد کو۔ اب جی ہمیں تو ایسے ہی کریا، اکبر جو کری آیا تو ٹھیک کری آیا، چل اب بس محمد ہی رہے گا نبی۔ تو یہ واہیات باتیں ہیں، واہیات باتیں۔ عقیدے کو درست کرنا اہل سنت والجماعت کے مطابق۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اسی پر عمل ہے۔ جی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ فرام صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، لکھا کیا کتابوں سے جمع کیا ہے، اس کا نام ہے اسلامی عقیدے، اور وہ ان کا چھوٹا چھوٹا حصہ
مدرسے میں وہاں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے تمام طلباء کو حفظ یاد کرایا جاتا ہے. پتہ نہیں یہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ یاد کرایا جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے حضرت شاہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں یہیں سے تعلیم شروع ہوتی. اگلی بات چلو، پھر ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو. ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو. ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر عمل ہے ہمارا. ہاں، نماز کے وقت کی فرض ہے، کس وقت میں کتنی رکعت فرض ہیں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہے. فرض چھوڑ دینے یا چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی. واجب کے بھول چوک سے چھوٹ جانے سے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. نماز کو توڑنے والی چیزیں اتنی ہیں، فلاں فلاں ہیں. یہی ہے وہ ضروری علم. کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں سنت ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہی ہے وہ ضروری علم. ضروری علم. تو ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں، خاص سبق سے، خواہ علماء کی صحبت سے، خواہ درس سے، خواہ علماء کی صحبت سے. درس کیا ہے؟ اول تو یہ بھی درس ہے. ایک درس اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق اس کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ لو یہ پڑھ لو. استاد محترم اس کی ذہنیت، صلاحیت، عمر کو دیکھ کر آسان الفاظ میں آسان باتیں، ابتدائی شروع کی باتیں اس کو یاد کراتے ہیں کتاب میں یا پڑھاتے ہیں کتاب میں. یہ ہے. اور واعظ و تقریر کہ ہر آدمی، ہر سمجھ، ہر فہم کا آدمی وہ باتیں سمجھ لیتا ہے. تو علماء کی صحبت سے یہ سبق سے. اگلی بات چلو، اختلافی مسائل میں مت پڑھو اور احتیاط پر عمل کرو. احتیاط پر عمل کرو. کیا مطلب؟ ہاں، کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا، چاہے وہ ہمارا شہر سہارنپور ہو یا اور آس پاس کے چھوٹے بڑے قصبے شہر ہوں، حتیٰ کہ گاؤں بھی ہوں. ارے حدیث میں تو آیا ہے رفع یدین، تم رفع یدین نہیں کرتے. وہ رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہاں پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ارے بخاری کی حدیث میں تو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھاتی پہ ہاتھ باندھتے تھے، تم یہاں ہاتھ باندھتے ہو. ارے حدیث پاک میں تو آیا ہے، بخاری کو لو پھرے ہو، بخاری کو ٹھو پھرے ہو. اور میری بات سن لو، لکھ لو، اور ریکارڈ ہونے لگ رہی، کسی کو سکھا لیو، کسی کو دکھا لیو. امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک ہی خوبی ہے، اور بخاری کی ایک ہی خوبی ہے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے چھان پھٹک کر 2-3 ہزار حدیثیں جمع کی ہیں، بس جو صحیح کہلاتی ہیں. صحیح کا مطلب ان کے بیان کرنے والے معتبر ہیں. باقی امام بخاری علیہ الرحمہ جو اس سے مسائل نکالتے ہیں وہ کسی کو منظور نہیں، کسی کو قبول نہیں. ان کا اجتہاد ان کے شاگردوں نے نہیں مانا. یہ چلو، یہ تو ایک علمی بات ہے.
اختلافی مسائل میں مت پڑھو. ہماری یہی کمی ہو رہی اور اسی چیز سے ہم مار کھا رہے ہیں. اتنا علم ہمیں ہے نہیں اور اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے, اور وہ اسی بات کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں بخاری میں مسلم. تو میرے پیارے بھائیوں, ان مسائل میں نہ پڑھو. میں آپ کو تھوڑی تھوڑی بات بتاتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے کہ صحیح حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, جس کو ہم رفع یدین کہتے ہیں, کرتے تھے. لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ابتدا میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور آخر میں آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا تھا. یہ بھی ہے. وہ پہلی بات کو لیتے ہیں, دوسری بات کو نہیں لیتے. تو اسی طریقے سے کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواز کو بیان کرنے کے واسطے کیا کرتے تھے, اس کو آپ اس طرح سمجھو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تو کسی عالم کی, کسی مفتی کی, کسی محدث کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یوں کہے کہ تم ناف سے اوپر ہاتھ باندھ سکتے ہو. کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کہیں چھاتی پر تم ہاتھ باندھ سکتے ہو. تو اس میں دقت ہو جاتی ہے, خاص طور سے ہمارے جیسے موٹے پیٹ والوں کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو کبھی اس سے اوپر ہاتھ باندھ لیے, تاکہ پتہ چل جاوے کہ ضرورت کے وقت یہاں بھی ہاتھ باندھنا درست ہے. یہ ہے وہ بیان جواز. تو اصل چیز یہ کہ حدیثوں کو صحیح سمجھنا. تو پہلی بات تو یہ کہ اختلاف مسائل میں مت پڑھو اور احتیاط پر عمل کرو, احتیاط پر عمل کرو. یہ بھی بات سمجھا دو, احتیاط پر عمل کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس وقت کوئی آسان بات میری چلو آگے بات سمجھ, آگے بات سمجھ. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے. وہی مثال جی. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث سے 8 رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ملتا, نہیں ملتا. جس حدیث پاک کو وہ اٹھائے پھرتے ہیں وہ تہجد کے بارے میں ہے, تراویح کے بارے میں نہیں ہے. اب اگلی بات سنیے. مان لو چلو وہ حدیث تراویح کے بارے میں ہے, یہ ہے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تراویح اللہ کے نزدیک 20 رکعت ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تراویح اللہ کے نزدیک 8 رکعت ہو. ہاں, جس نے 20 پڑھی اس نے 8 پڑھی, جس نے 8 پڑھی اس نے 20 نہیں پڑھی. کل قیامت کے میدان میں اللہ یہ پوچھنے لگے ہیں کہ سنت تو 20 رکعت تراویح کی گئی تھی, تم نے 8 کیوں پڑھی؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور اللہ یہ فرما لے گا کہ تم نے 8 رکعت, ہم نے تو 8 کری تھی, تم نے 20 کیوں پڑھی؟ اگر اللہ میں باقی نفل ہو گئے, 8 رکعت تراویح سنت ہو گئی, باقی نفل ہو گئی. احتیاط اس میں ہے کہ 20 رکعت پڑھے, 8 رکعت نہ پڑھے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, بازار میں جا رہے ہم اندازہ یہ ہے کہ ہمارا کام 10 روپے میں ہو جائے گا, اور ہم 10 روپے لے کے چلے, وہاں ملی وہ چیز 12 روپے کی یا 15 روپے کی, تو گھر واپس آؤ گے. اور اگر پہلے 20 روپے جیب میں ڈال کے چلے تو 10 کی ملے گی, 10 اپنے واپس آ جائیں گے, اور 12 کی ملی, 15 کی ملی تو اپنی لیتے آئیں گے. یہ ہے وہ احتیاط پر عمل کرو, احتیاط پر عمل کرو. ہاں, اگلی بات, اور بہت دھیان سے بات
اور اس کی بے حد ضرورت ہے۔ توبہ سے پکی سچی خالص توبہ کرو۔ وہ گناہوں سے پکی سچی خالص توبہ کرو۔ گناہوں سے اول تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن چیزوں سے روکا ہے اور کیا چیز گناہ ہے، اور آپ لوگوں کو تو قرآن و حدیث میں سے چن چن کر ترتیب وار بہت سارے گناہ یاد کرا دیے گئے، ان سے پکی سچی خالص توبہ کرو۔ پکی سچی خالص توبہ کیا ہے؟ وہی جو اب کچھ دنوں سے آپ دعا میں میری زبان سے سننے لگے ہیں، وہ بالکل آسان الفاظ میں توبہ ہے۔ اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور ایک وہ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی قصوروار ہوں، ہے نا، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ شاید نہ گیا ہو۔ مثال کے طور پر جب کسی کو قتل کی سزا، پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو وہ کارروائی سیشن جج سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے سپریم کورٹ تک پہنچتی ہے۔ سب جگہ اس کو قصوروار قرار دے دیا جاتا ہے اور سب جگہ اس کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے، تو اب وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہے۔ اس کے بعد صدر کو رحم کی درخواست دی جاتی ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں مجرم ہوں، چونکہ سب عدالتوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا ہے، آپ میری سزا معاف کر دیجیے۔ اللہ کی جناب میں یہ درخواست ہے کہ جرم کا اقرار ہے اور رحم کی درخواست ہے۔ اس کا نام پکی توبہ ہے، خالص توبہ ہے۔ اس پر ثابت قدم رہو۔ اور اہل حق کو خوش رکھو۔ ہاں، علماء جو سچے پکے علماء ہیں، اہل حق، علماء حق، ایسے ہی صحیح مشائخ، ہاں، ان کو خوش رکھو، ان کو ناراض نہ کرو۔ مال اور عہدے کے تعلقات سے جہاں تک ہو سکے دور رہو، کم رکھو۔ عمل کا ایک استاد مقرر کر لو، عمل کا استاد جس کو شیخ کہتے ہیں، اور اس کی مخالفت نہ کرو، جو وہ تعلیم کرے اس کے خلاف نہ کرو، اس پر کوئی اعتراض نہ کرو۔ اپنے حالات شیخ کے سامنے بیان کرو، کچھ نہ چھپاؤ، اور اس سے ان کا حل پوچھو، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، شریعت کی روح سے کیا کرنا چاہیے۔ اور شیخ کے علاوہ کسی پر اپنے حالات ظاہر نہ کرو۔ میں اتنی رکعت تہجد پڑھتا ہوں، تہجد میں مجھے خوب رونا آتا ہے، میرا نماز میں بڑا جی لگتا ہے، دعا میری قبول ہو گئی ہے، یہ باتیں کسی کے سامنے ذکر نہ کرو۔ شیخ کے سامنے ذکر کر سکتے، کرنا چاہیے۔ بغیر
ضرورت شدید سفر نہ کرو کہ اس میں بہت سارے معمولات چھوٹ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے ضرورت کے وقت سفر کرو۔ بہت مت ہنسا کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، کسی پر حسد مت کیا کرو۔ حسد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا؟ دوسرے کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل دکھنا، اس کا نام حسد ہے۔ اور اس کے لیے لازمی ہے یہ کہ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کی چھن جاوے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کے ہونہار بچے کو دیکھا تو دکھ ہوا، اور اس کی موت بھی نہیں آتی، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ کسی سے حسد مت کرو۔ میرے سبھی بھائی، خاص طور سے میرے نوجوان بھائی، خاص طور سے موبائل پر بات کرنے والے لوگ سنیں، لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بچو۔ خوبصورت بے داڑھی مونچھ کے لڑکے ساتھ رکھتا ہے، دوستی کرتا ہے ان سے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، فون پر بات کرتا ہے، یا لڑکی لڑکے سے بات کرتی ہے، یہ سب صحبت میں آتا ہے، اس سے بچو۔ کیا وقت ہو گیا؟ عشاء کا وقت ہو گیا؟ اچھا، بس ختم کرتے ہیں۔ ان سے چاہے وہ اپنے گھر کی ہوں نامحرم، یا اڑوس پڑوس کی ہوں یا رشتہ دار کی ہوں، ان سے زیادہ گھل مل کر باتیں مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔